ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دفن کے بعد پھر میت کے لیے دعا اور ایصال ثواب کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے حوالے سے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس میں یہ حکم دیا گیا کہ جب تمہارے یہاں کوئی فوت ہو جائے جو جا چکے دنیا سے، ان کے لیے استغفار کرو، دعائیں کرو۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ میت انتظار کرتی ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اور جب ہم کسی مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرمایا اس کو رب کی بارگاہ سے وہ اجر ملتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا دیے اور دو الفاظ کہہ دیے میت کے لیے، کچھ پڑھ لیا، کچھ ایصال ثواب کر دیا، ہمارے لیے بہت ہلکا ہے کہ 1-2 منٹ نکال دیا، بیٹھ گئے ان کے لیے۔ لیکن فرمایا وہ چیز ان کے لیے اتنی بڑی ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ ان کو اللہ پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی عمل کام نہیں آتا تو وہ خود محتاج ہوتا ہے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں، جو ہم دعائیں کرتے ہیں اس کا فائدہ اس کو پہاڑوں کے مانند دیا جاتا ہے۔ میت ہمارا انتظار کرتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، وہ منتظر ہوتی ہے، ہماری دعاؤں کا فائدہ ملتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھے ہمارے عمل کا فائدہ بھی اسے ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور درجوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ تو فرمایا ایک درجہ، جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں درجوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم میت کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں درجے بلند فرما، تو وہ درجہ ہے کیا؟ تو فرمایا ایک درجے کا فاصلہ، یعنی اس کی جو مسافت ہے 500 سال کی مسافت کا ایک درجہ ہوگا۔ آپ غور کریں، ایک درجے کی یہ شان ہوگی رب کی بارگاہ میں اس کے لیے کہ فرمایا آسمان و زمین کے درمیان کی خلا، فرمایا وہ ایک درجہ ہے، اللہ اس کے کئی درجے بلند کرے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ کتنا فائدہ ہماری دعاؤں کا میت کو ہوتا ہے۔ تو جب اس کا یہ ساتھ یہ ہوگا جنت میں، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ میرے درجے بلند ہوں، میری کوئی ایسی محنت نہیں تھی، نیکیوں کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں تھی دنیا میں کہ مجھے اتنا بڑا اجر ملے، اتنا انعام ملے، یہ کہے گا وہ۔ تو پھر فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیری نیکی کا بدلہ نہیں ہے، اسے یہ کہا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے جو تیرے لیے دعائیں خیر کی، دعائیں مغفرت کی، اس کے لیے تیرے درجے جنت میں بلند کر دیے گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے انتقال کے بعد دعائیں کرتا ہے ایصال ثواب، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت دیکھیں کہ ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے میت کے ایصال ثواب کے لیے، باقاعدہ قرآن خوانیوں کا، 10ویں کا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یقین جانے اس کا بڑا فائدہ میت کو ملتا ہے، وہ قبر میں انتظار کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں، جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اس کا فائدہ انہیں قبر میں ملتا ہے، جب ہم دعائیں کرتے ہیں اس کا فائدہ انہیں جنت میں درجوں کی شکل میں ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اگر کوئی ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، فرمایا کہ جب میدان محشر میں فرما بردار اولاد کی لسٹ بنائی جائے گی، پیش کی جائے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ان کے ماں باپ کی فرما برداری کی، فرمایا بھلے اس نے نہیں کی ہوگی لیکن چونکہ ان کے انتقال کے بعد اس نے ان کے لیے دعا کی ہوگی، ایصال ثواب کیا ہوگا، تو فرمایا اس کا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جائے گا کہ یہ بھی ماں باپ کا فرما بردار تھا۔
اگر کوئی شخص ان کے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو فرمایا دعا کرنے والے کو بھی اللہ یہ شان عطا فرمائے گا کہ اس کی فرما برداری لکھ دی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ دعا کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دعا کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم ایک آخری حدیث سماعت کریں، فرمایا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں بیان کی جاتی ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ حضور میری ماں اچانک فوت ہو گئی، ایک صحابی نے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ بولتی تو کچھ اللہ کے لیے دیتی یا صدقہ دینے کی وصیت کرتی، یعنی اتنا موقع نہیں ملا میری والدہ کو کہ وہ مطلب مجھے کہہ کر جاتی کہ میرے لیے یہ کر دینا، مسجد میں کچھ دے، ہم جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی میری کچھ حصہ ہے زمین میں، زمین کا وہ مسجد مدرسے میں دے دینا۔ یہ جو پہلے کے لوگ کر کے گئے نا، حقیقت میں اس کا بہت فائدہ ہے۔ ذکر جتنا ہوتا ہے اللہ ان کا فائدہ، پڑھنے والوں کا فائدہ قبر میں اسے عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ مطلب مجھے کچھ کہہ سکے کہ میرے لیے یہ کر دینا، میرے لیے صدقہ خیرات کر دینا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ دوں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اسے ضرور اجر ملے گا۔ خود سرکار کا یہ عمل تھا کہ حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد وصال، یہاں ایک حدیث انہوں نے بیان کی کہ گوشت ان کی سہیلیوں میں تقسیم کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ کوئی ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ سیدہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہتے جو میری مسجد میں عشاء یا 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کریں اور کہیں کہ یہ ثواب حضرت ابو ہریرہ کے لیے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لی، آپ کہتے یہ ثواب میرے ماں باپ کے لیے، یہ ہے 2 لفظ، لیکن یقین جانو میت اس کا انتظار کرتی ہے۔ مومنوں کی دعا اتنا اثر کرتی ہے کہ درجے بھی بلند کرتی ہے، مغفرت بھی ان کے لیے ہوتی ہے، ان کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں، وہ بہت انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کرے، اور جب ہم کرتے ہیں تو یقین جانے ان کی روح بھی خوش ہوتی ہے۔ تو موت کے بعد ہمیں یعنی میت کو دفن کرنے کے بعد یہ کیا جائے۔ ایک آخری بات سماعت کریں، مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص مقبرے یعنی قبرستان سے گزرے 11 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت پڑھے، قل ہو اللہ کی سورت 11 بار پڑھے والی سال ثواب کرے، یوں کہہ دے کہ سب کو جتنے اہل ایمان ہیں، فرمایا اس کا اجر یعنی ان کو تو ملے گا، وہ جو بول گیا کہ سارے قبرستان والے اہل ایمان، فرمایا اس کے برابر اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا جس نے یہ دعا فرمائی ہے۔ تو یعنی یہ چیز ہے، اگر ہم کرتے بھی ہیں تو ہمیں بھی فائدہ ہے اور ہمارے مرحومین کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، اور اس لیے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، دارالعلوم میں بچوں کے پاس فرماتے ہیں کہ ان کی دعائیں کا فائدہ انہیں ملتا ہے، وہ انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اہل ایمان مرحومین کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔